چلو کل سے دیکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطہارت. اکتفا بلفظ الواحد مع کثرت الطہارات لأن الأصل أن المصدر لا يثنى ولا يجمع لكونها اسم جنس يشمل جميع أنواعها وأفرادها فلا حاجة إلى لفظ الجمع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. افتتح الكتاب بهذه الآيات تيمنا ولأن الدليل أصل والحكم فرعه والأصل مقدم على الفرع بالرتبة. ثم لما كانت الآية دالة على فرائض الوضوء أدخل التعقيب في قوله ففرض الوضوء غسل الوجه من الشعر اے قصاص شعر الراس، اے قصاص شعر الراس وهو منتهى منبت شعر الراس الى الاذن فيكون ما بين العذار والاذن داخلا في الوجه كما هو مذهب ابي حنيفه ومحمد فيفرض غسله وعليه اكثر مشايخنا. وذكر شمس الائمه الحلوائی يكفيه ان يبل ما بين العذار والاذن ولا يجب اسالة الماء عليه بناء على ما روي عن ابي يوسف ان المصلي اذا بل وجهه واعضاء وضوئه بالماء ولم يصل الماء عن العزب جاز، لكن قيل تاويله انه سال من العزب قطرة او قطرتان ولم يتدارك. واسفل الذقن فتم حدود الوجه من الاطراف الاربعه ثم عطف على الوجه. چلیے صاحب، کتاب الطہارت، یہ طہارت کا بیان ہے. عموماً جو سرخی بنائی جاتی ہے یا سرنام لکھا جاتا ہے تو عموماً 3 طرح کے وہ سرنام ہوتے ہیں یا 3 طرح کی سرخیاں ہوتی ہیں. ایک کتاب، ایک باب اور ایک فصل. جو مضمون مختلف ابواب پر مشتمل ہو اس کو کتاب کہتے ہیں، اور جو مختلف انواع پر مشتمل ہو اسے باب کہتے ہیں، اور جو مختلف مسائل اور جزیات پر مشتمل ہو اسے فصل کہتے ہیں. تو کتاب میں ابواب اور فصول آئیں گے، اور ابواب کے تحت صرف فصول آئیں گی، اور فصول کے تحت صرف جزیات. تو اب یہاں کتاب الطہارت کہا. طہارت وہ خود ایک ذکر کرتے ہیں کہ طہارت مفرد ہے، واحد ہے. مصنف نے لفظ واحد پر اکتفا کیا اور کتاب الطہارت کہا، کتاب الطہارات نہیں کہا. طہارات جمع ہے، حالانکہ طہارت کی بھی متعدد اقسام ہیں. طہارت البدن ہے، طہارت الثوب ہے، طہارت المکان ہے، اور طرح طرح کی. کئی نجاست حقیقیہ سے طہارت ہے، نجاست حکمیہ سے طہارت. تو طہارت کی ایک قسم نہیں ہے بلکہ متعدد. تو کیا ہونا چاہیے تھا یہاں؟ طہارات ہونا چاہیے تھا. یہ باب یا یہ بیان کس کا ہے؟ مختلف طہارتوں کا. طہارت کیسے حاصل کی جائے گی وغیرہ. لیکن طہارت مفرد لے کر آئے ہیں تو اس کا جواب انہوں نے آگے دیا کہ طہارت مصدر ہے، اور مصدر نہ مذکر ہوتا ہے اور نہ مؤنث ہوتا ہے، نہ تثنیہ لایا جاتا ہے نہ جمع لایا جاتا ہے. تو مصدر کا تو معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں تثنیہ جمع نہیں ہوتا. لہذا ہمیں طہارات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ اس میں جنس ہے تو یہ قلیل اور کثیر سب پر بولا جائے گا، ایک کا بھی بولا جائے گا اور کثیر پر بھی بولا جائے گا. تو اکتفا باللفظ الواحد مع کثرت الطہارات. حضرت مصنف نے لفظ واحد یعنی طہارت پر اکتفا کیا، جبکہ طہارات کی مختلف اور متعدد اقسام ہیں، کثیر اقسام ہیں. کیوں؟ لأن الاصل، اس لیے کہ اصل یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ان المصدر لا یثنى ولا یجمع، کہ مصدر نہ تثنیہ لایا جاتا ہے نہ جمع. جب طہارت مصدر ہے تو جمع لانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو جو معنی مطلوب ہیں وہ معنی اس میں حاصل ہیں. تو ایک طہارت کو بھی طہارت شامل اور متعدد طہارات کو بھی طہارت شامل ہوگا. ولا یجمع لکونھا اسم جنس،
مصدر کو تسنیہ جمع کیوں نہیں لایا جاتا؟ اس لیے کہ وہ اس میں جنس ہے جو جمی انواع اور جمی افراد کو شامل ہے، اور جمع ہم کیوں لاتے ہیں؟ افراد کو شامل کرنے کے لیے، اور یہاں پہلے ہی سے وہ تمام افراد کو شامل ہے۔ فلا حاجۃ الی لفظ الجمع، لہذا لفظ جمع کی طرف یا لفظ جمع لانے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ فلا حاجۃ سے انہوں نے یہ جو انداز اختیار کیا کہ لفظ جمع لانے کی اب کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مطلب نرم لہجہ ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کہیں جمع بھی استعمال کیا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کتاب الطہارات تو یہ غلط ہو جائے گا؟ نہیں، غلط وہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کتاب الطہارت کہے تو بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ مصدر تمام افراد کو شامل ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ اس نے یہی ضروری تھا کتاب الطہارت کہا جاتا، نہیں، کتاب الطہارت کہہ دینے سے کام چل گیا، اس لیے کہ اس میں جنس ہے، طہارات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے کہا ہے طہارات انہوں نے بھی غلط نہیں کیا ہے، چونکہ بعض کتب فقہ میں طہارات جمع کے صیغے کے ساتھ ہے۔ تو اصول اور ضابطہ یہ ہے، اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کی تثنیہ اور جمع نہیں آتی، اس نے طہارت کہہ دیا۔ طہارت میں بھی تینوں لغتیں ہیں، طہارت، طہارت، طہارت۔ طہارت تو پاکی حاصل کرنا، اور طہارت جس کے ذریعے پاکی حاصل کی جاتی ہے، یعنی وہ پانی وغیرہ یا مٹی وغیرہ، اسے طہارت کہتے ہیں۔ اور طہارت وہ آلہ جیسے لوٹا وغیرہ ہے، پیالہ وغیرہ ہے، اسے طہارت کہیں گے۔ یا ایھا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم ارادہ نماز کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے قیام کرنے لگو، نماز پڑھنے کھڑے ہونے لگو، تو فاغسلوا وجوہکم، تو تم پہلے کیا کر لو؟ پہلے اپنے چہروں کو دھو لو، یعنی وضو کر لو۔ اگر غسل تم پر فرض ہے تو غسل کرو، غسل نہیں فرض ہے، محدث ہو تو وضو کر لو، اور اگر پہلے ہی سے باوضو ہو، باغسل ہو تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کی نہیں حکم ہے؟ جو محدث ہوں، بے وضو ہوں۔ تو ان سے کہا گیا اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو، نماز کا ارادہ کرتے ہو تو پہلے وضو کر لو۔ اور یہاں قمتم یا اس طرح کے جہاں بھی صیغے آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کو ہی اس میں مخاطب کیا گیا۔ قمتم کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر کا نا، تو کون مخاطب ہوں گے؟ صرف مرد، تو مردوں کو یہ حکم ہے جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، عورتیں اگر ارادہ کریں تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے صیغے عموماً استعمال ہوتے ہیں تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، تو یہ دونوں کے ہی حکم ہے، مذکر کے نہیں بھی اور مؤنث۔ تو مرد و عورت کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا وضو نہ ہو اور نماز پڑھنا چاہو تو پہلے وضو کرو۔ الی آخر الآیہ، افتتح الکتاب بہذہ الآیہ، حضرت شارح فرماتے ہیں بتائیے جس پر لکیر کھینچی ہوئی ہے، جو خط کشیدہ عبارت ہے، یہ کس کی عبارت ہے؟ وقایہ کی، اور جو خط کشیدہ نہیں ہے وہ شرح وقایہ کی عبارت ہے۔ تو اب بتا سکتے ہیں آپ وقایہ کس کی کتاب ہے؟ تاج الشریعہ کی، حضرت محمود ہے نا، اور شرح وقایہ کس کی ہے؟ صدر الشریعہ الاصغر کی، یعنی عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اب حضرت شارح فرماتے ہیں، یہ دادا پوتے ہیں نا دونوں، اب دادا کے متن کی تشریح پوتے کر رہے ہیں، کہتے ہیں افتتح الکتاب بہذہ الآیہ، حضرت مصنف علیہ رحمہ یعنی دادا محترم نے کتاب کا آغاز اس آیت سے کیا، چونکہ صرف یہی ہے نا کتاب الطہارت، اور کتاب الطہارت کے بعد کچھ اور نہیں فرمایا، انہوں نے سیدھا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو کتاب الطہارت کے بعد سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت لے کر کے آئے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وجہ حضرت مصنف علی رحمہ نے اپنی کتاب کو اس آیت سے شروع کیا تیمناً، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے، حصول تیمن کے لیے کہ ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی آیت سے یقیناً برکت حاصل ہوگی، تو حصول برکت کے لیے، حصول تیمن کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی آیت ذکر کی۔ وَلِأَنَّ الدَّلِيلَ أَصْلٌ وَالْحُكْمَ فَرْعُهُ، اور دوسری وجہ کہ انہوں نے کچھ مسئلے ذکر کرنے سے پہلے، جزئیات ذکر کرنے سے پہلے قرآن کی آیت لے کر آئے، اس لیے لے کر آئے کہ دلیل اصل ہوتی ہے اور حکم اس کی فرع ہوتی ہے۔ تو حکم اور دلیل میں اصل کیا ہے؟ دلیل۔ ظاہر سی بات ہے حکم اسی وقت کسی کام کا ہوگا جب اس کے پیچھے کوئی دلیل ہو۔
آپ کچھ بھی دعویٰ کر دیجئے، اگر دلیل ہے تو اس میں جان ہے، اور دلیل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ دلیل ہے، اور اس کی فرع حکم ہے۔ اور یہ جو آیت یہاں پیش کی گئی ہے یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ وضو کے فرائض کی، کہ تم جب نماز کا ارادہ کرو تو اس وقت ارادہ کرنا جب پہلے، مطلب ارادہ کرنے کے بعد پہلے وضو کرنا، اس کے بعد پھر نماز قائم کرنا۔ تو یہ دلیل ہے اور اس کے بعد اس کا حکم ہے، اور دلیل اصل ہوتی ہے اور حکم اس کی فرع۔ والاصل مقدم علی الفرع رتبۃ، اور یہ بالکل ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ مرتبے میں اصل مقدم ہوتی ہے اور فرع اس سے مؤخر۔ تو رتبتاً کس کو مقام حاصل ہے؟ تقدم کا، دلیل کو۔ اور قرآن کی یہ آیت دلیل ہے فرض وضو ہونے کے لیے۔ ہم نے کہا وضو فرض پہ دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز سے پہلے طہارت حاصل کر لینا، پہلے وضو کر لینا۔ اچھا ٹھیک بھائی، کیوں؟ اس نے کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ جب نماز پڑھو تو پہلے وضو کر لینا۔ تو یہ آیت کیا ہوئی؟ دلیل ہوئی۔ ثم لما كانت الآیت دالۃ علی فرائض الوضو، پھر جب آیت کریمہ فرائض وضو پر دال ہے، ٹھیک ہے، تو ادخل فاء تاکید فی قولہ، تو اب مصنف نے اپنی اگلی عبارت میں فاء تاکید کو داخل کر دیا۔ فاء تاکید داخل کر کے کیا فرمایا؟ ففرض الوضوء غسل الوجہ من الشعر، تو اب وضو کا فرض کیا ہے؟ چہرے کو دھونا بالوں سے، من الشعر بالوں سے۔ یہاں حدود بیان کی جا رہی ہیں، چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، تو تم چہرے کو دھو من الشعر بال سے، بال سے مراد ہے اے قصاص شعر راس، یعنی سر کے بالوں کی جو جڑ ہے، جہاں سے بال اگتے ہیں۔ اگر آپ سر کو یہاں سے لے کر کے آئیں تو یہاں کی جڑ ختم ہو گئی ہے نا، اور پیشانی کو اگر آپ لیں تو پیشانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو شعر سے مراد یعنی چہرہ بالوں سے ہے، ان جگہ سے اے قصاص و شعر راس، قصاص شعر راس یعنی سر کے بالوں کی جو منتہا ہے، سر کے بالوں کو جو آخری حصہ ہے یہاں سے چہرہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے قصاص؟ وہ منتہا منبت شعر راس، یہ بالوں کے اگنے کی آخری جگہ ہے۔ بال جہاں تک اگتے ہوتے، اب یہ یہاں تک بال آخری ہو گئے، میرا یہاں، کسی کی پیشانی یہاں تک بھی ہو سکتی ہے، کسی کی تھوڑی اور اوپر بھی ہو سکتی ہے، لیکن گنجے کی نہیں، گنجے کی تو ہے ہی نہیں، اس کی انتہا کہاں؟ اگر اس کے بال ہوتے تو عموماً یہاں تک ہوتے، یا زیادہ تر یہاں تک ہوتے۔ تو عام طور پر جس کے بال اگے ہوئے ہیں، جہاں سے بال اگنا شروع ہوئے یا جہاں جا کر کے بال اگنا ختم ہوئے وہاں سے چہرہ شروع ہوتا ہے۔ الی الاذن، اور کہاں تک؟ سر، چہرہ یہاں سے شروع ہوا یعنی منبت شعر راس سے شروع ہوا، اور آگے الی الذقن، کہاں تک؟ ٹھوڑی کے نیچے تک، اسفل الذقن، ٹھوڑی کے نیچے تک۔ اور پھر یہ تو ہوئی لمبائی میں اس کی حد۔ اب چوڑائی میں حد کیا ہے؟ تو فرمایا الی الاذن، کہاں تک؟ کانوں تک۔ تو کان کی لو یہ ہے، یہاں سے لے کر کے اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک۔ فَيَكُونُ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذْنِ دَاخِلًا فِي الْوَجْهِ، لہذا جب بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے اسفل ذقن اور کان کی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے، تو اب اس کو کہتے ہیں ما بین العذار والاذن، داخل ہے چہرے ہی کی تعریف میں۔ ما بین العذار، عذار تو یہ حصہ ہوا رخسار کا، جہاں داڑھی کی یہ ایک لکیر سی آتی ہے، داڑھی جتنی یہاں گھنی ہوئی اتنی یہاں تو گھنی نہیں ہے، تو یہ تھوڑی سی ایک لکیر آتی ہے، بعض کی تو بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ اور اذن یہ ہے، تو اس کان کے اور اس عذار کے درمیان کا کچھ حصہ ہے کہ نہیں؟ یہ تھوڑا سا حصہ بچ رہا، حالانکہ کسی کی داڑھی ہوتی ہے تو چہرہ صرف اتنا نظر آتا ہے، باقی بالوں میں چھپ جاتا ہے، لیکن اس لکیر کے اور کان کے بیچ میں یہ تھوڑی سی سفیدی نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا، یہ بھی چہرے میں ہی شامل ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ چہرہ دھوئیں تو صرف یہیں تک نہیں جو دیکھ رہا ہے، بلکہ یہاں تک چہرہ ہی ہے، کان کی لو تک۔ تو اب اس داڑھی کے اور کان کے بیچ میں جو ذرا سی جگہ بچ گئی، اس کا بھی غسل کیا ہے؟ فرض ہے، اس کا دھونا بھی، اگر یہ چھوٹ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ فَيَكُونُ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذْنِ، لہذا جب کانوں تک اس کی حد ہے چہرے کی، تو عذار اور اذن کے درمیان کا جو حصہ ہے، درمیانی حصہ، وہ وجہ میں داخل ہے، کما ہوا مذہب ابی حنیفہ و محمد، جیسا کہ حضرات طرفین کا مذہب ہے، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کیا کہتے ہیں ان دونوں کو؟ طرفین کہتے ہیں۔ اور شیخین کن کو کہتے ہیں؟
ہاں امام اعظم اور صاحبین امام محمد اور امام محمد امام، تو یہ کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ امام محمد طرفین، جیسا کہ حضرت طرفین کا مذہب ہے فیفرض غسلہ، لہذا اس حصے کا دھونا بھی کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ غسلہ کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ما بین الازار والاذن، اس حصے کا بھی دھونا فرض ہوگا۔ وعلیہ اکثر مشائخنا، اور ہمارے اکثر مشائخ حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے، ہمارے جو مشائخ احناف ہیں ان کا مذہب اور ان کا مسلک بھی یہی ہے، کیا کہ ما بین الازار والاذن کا دھونا فرض ہے۔ وذکر شمس الائمۃ الحلوائی، اور حضرت امام شمس الائمہ حلوائی نے بیان فرمایا کہ یکفی ہے ان یبل ما بین الازار والاذن، وہ کہتے ہیں کہ ما بین الازار والاذن کو صرف ترک کر دینا بھی کافی ہے، ولا یجب اسالۃ الماء علیہ، اس پر پانی کا بہانا فرض نہیں ہے۔ آپ نے یہاں چہرے پہ پانی ڈالا، یہ سب بہہ کے نیچے آ گیا، تو یہ تو اسالت ماء ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے تر ہاتھ یہاں پھیر دیا اور اس کو تر کر دیا صرف پانی سے، اور پانی بہا نہیں اس کے اوپر، تو بھی کافی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ غسل، یہ تو مسح ہوا کہ صرف تر کر دیا، غسل کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ایک قطرہ دو قطرہ ٹپک جائے۔ ٹھیک ہے، لوٹے کی دھار مت ڈالیے اس طرح بہنے کی نہیں، لیکن اتنا تو ڈال دیجیے کہ ایک دو قطرے ٹپک جائیں، اور ایک دو قطرے ٹپک جائیں، یہی اسالت ماء ہے۔ تو حضرت امام شمس الائمہ حلوائی اور حلوانی انہیں دونوں کہا جاتا ہے۔ حلوائی تو اس لیے کہ ان کے والد کا پیشہ حلوہ فروشی کا تھا، حلوہ فروش تھے، تو انہی کی طرف منسوب کر کے حلوائی کہا جانے لگا۔ اور حلوان ایک جگہ کا نام ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی، ادھر منسوب کر کے حلوانی کا، دونوں ایک ہی ہیں، شمس الائمہ حلوانی ہو یا شمس الائمہ حلوائی۔ تو ان کا مذہب یہ ہے کہ ما بین الازار والاذن کو صرف ترک کر دینا کافی ہے، اسالت ماء واجب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بناء علی ما رویا، اس کی دلیل، اس کا سبب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت امام ابی یوسف سے جو روایت ہے، جو مروی ہے، وہ یہ ہے کہ ان المصلی اذا بل وجهه واعاذ وضوئه بالماء ولم يصل الماء عن العضو جاز۔ امام یوسف کا مذہب یہ ہے، ان سے ایک روایت یہ ہے کہ مصلی، نماز پڑھنے والا جب وضو کرے، اذا بل وجهه، اور وضو میں اپنے چہرے کو تر کر لے، واعاذ وضوئه، اور اپنے دیگر اعضاء وضو کو بھی تر کر دے، چہرے کو بھی تر کر دے اور دیگر اعضاء وضو کو بھی تر کر دے، ولم یصل الماء، اور پانی نہ بہے ان حصوں پر، اعضاء وضو پر یا چہرے پر، صرف تر ہو گیا، پانی نہ بہا، عن العضو، اس عضو سے جس پر پانی ڈالا ہے اس سے پانی بہا نہیں، بس پانی وہیں کا وہیں رہ گیا، تر ہو گیا وہ حصہ، تو کہتے ہیں جازا، تو یہ اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن قیل، لیکن فقہا نے فرمایا ہے یہ حکم ایسے مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس کی تعویل ہے، اس کی تشریح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، امام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ پانی اگرچہ نہ بہے، تر ہو گیا تو بھی کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انہ سأل من العضو قطرۃ او قطرتان، کہ اس طرح تر ہو جائے کہ اس سے کم ایک دو قطرے ٹپک جائیں، یہ مطلب ہے تر ہونے کا۔ اور جب ایک دو قطرے ٹپک جائیں گے تو ہم اسی کو تو کہتے ہیں غسل۔ بھائی اگر ایک دو قطرے نہ ٹپکیں، صرف تر ہو گیا تو یہ مسح ہوا۔ ہم سر میں مسح کیا کرتے ہیں؟ بس ہاتھ بھگوئے یوں کر لیتے ہیں، پانی ٹپکتا کیا سر سے؟ نہیں، صرف تر ہاتھ کا پھیر دیا ہم نے، مسح ہو گیا۔ ایسی تر ہاتھ ہم نے یوں کر دیا تو یہ مسح تو ہو گیا، تر ہاتھ پھر گیا۔ غسل کسے کہیں گے؟ کہ پانی اتنا آ جائے کہ ٹھیک ہے پوری دھار نہ ٹپکے، لیکن ایک آدھ دو قطرے بھی اگر ٹپک گئے تو یہ بھی کیا ہے؟ غسل ہے۔ تو امام ابو یوسف نے جو فرمایا ہے کہ صرف چہرے پر اور دیگر اعضاء وضو کو تر کر دینا کافی ہے، پانی نہ بہے، تو وہاں نہ بہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دھار کی طرح نہ بہے، لیکن ایک دو قطرے کم سے کم بہ جائیں، اسی کو ہم نے کیا کہا؟ غسل کہا ہے۔ لہذا ان کے اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہ رہا، کوئی فرق نہ رہا۔ قیل، فقہا نے فرمایا ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سأل من العضو قطرۃ او قطرتان، کہ اس عضو سے جس کو آپ نے تر کیا ہے کم سے کم ایک دو قطرے بہ جائیں، ولم یتدارک، اگرچہ پے بپے نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے ہم نے پانی ڈالا گلاس میں کر کے، اب مسلسل پانی گر رہا تو یہ پے پے ہوا، مسلسل پانی کا گرنا ہوا، تو بھلے مسلسل پانی نہ گرے، ہم نے ہاتھ کو بھگو دیا، اب ایک قطرہ ٹپک گیا اور یوں کر کے تو اور کئی ٹپک گئے اس طرح۔ ایک یہ ہوا کہ ہم نے دھار لے کر کے یوں ڈالنا، تو پانی یہاں سے گر رہا، یہاں نیچے کو گر رہا، تو ادھر سے پانی ہے، تو یہ دھونا کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ اسالت ماء ہے، مگر یہ پورا تسلسل کے ساتھ ہے، تو یہ تسلسل کے ساتھ ضروری نہیں ہے
آپ نے ذرا سا پانی لے کر کے یہ بھیگا ہاتھ ہی اتنا پانی اچھا خاصا تھا، اس کو یوں کر دیا، اب یہ اتنا پانی اس پہ پہنچ گیا کہ آپ نے یوں کیا تو ایک دو قطرے ٹپک گئے، تو یہ تر کرنا نہیں ہوا بلکہ کیا ہو گیا؟ غسل ہی ہو گیا، اصالت ماء ہو گیا۔ وَأَسْفَلِ الذَّقَنِ، تو چہرے کا دھونا فرض ہے، کہاں سے شروع ہوا؟ بالوں کے اگنے کی جگہ سے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور کہاں تک نیچے کا حصہ؟ اسفل الذقن، ٹھوڑی کے نیچے تک۔ فتم حدود الوجہ من الاطراف الاربعہ، اب یہاں اطراف اربعہ کی حدیں بیان کر دی گئیں، تو ایک طرف یہ ہوئی طرف اعلیٰ، ایک طرف یہ ہوئی طرف اسفل، ایک طرف یہ ایک طرف یہ ایمن ہے ایسا، تو دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں حدیں متعین ہو گئیں، اسے چہرہ کہیں گے۔ پس یہ حدود وجہ اطراف اربعہ سے مکمل ہو گئیں۔ ثم عطف علی الوجہ، پھر حضرت مصنف علیہ رحمہ نے وجہ پر عطف کرتے ہوئے فرمایا والیدین والرجلین مع المرفقین، اور وضو میں فرض ہے یدین کا اور رجلین کا دھونا، ففرض الوضوء غسل الوجہ من الشعر، اور اسی پر عطف ہوا ففرض الوضوء غسل الیدین والرجلین، اور دھونا دونوں ہاتھوں کا اور دونوں پیروں کا، مع المرفقین، کس کے ساتھ؟ کوہنیوں کے ساتھ، والکعبین، اور ٹخنوں کے ساتھ، کوہنی یہ اور ٹخنے جو پیر کی دونوں ہڈیاں دائیں بائیں ہیں ان تک دھونا فرض ہے۔ خلافاً لزفرا، اب مرفقین اور قعبین میں امام ظفر کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں فإن عنده لا يدخل المرفقان وقعبان، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے اور پیروں کے دھونے میں مرفقان اور قعبان داخل نہیں ہیں۔ اگر وضو کرنے والے نے ہاتھ دھویا اور یہیں تک ہاتھ دھو لیا، کونی نہیں دھوئی، تو اس کا وضو ہو جائے گا امام ظفر کے یہاں۔ پیر دھوئے اور پیر کتنے دھو لیے؟ بس یہیں تک دھو لیے، یہ گٹا نہیں دھویا یہ دونوں، بلکہ یہیں تک دھو لیے، نیچے نیچے دھو لیے، تو ان کے یہاں وضو ہو جائے گا۔ جیسے کسی ٹب میں پانی رکھا ہو اور اتنے ہی ٹب میں پانی ہے، بس یہاں تک پیر آ گیا، اس نے پیر رکھ دیے یہاں، تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں نہیں، کب تک؟ جب تک یہ کوہنی نہ دھلے، یعنی یہاں تک دھونا ہوگا، اور یہ بھی کہاں تک؟ اس ٹخنوں سے اوپر تک، گویا ٹخنے داخل ہیں۔ تو مرفق اور کعب یہ امام ظفر کے یہاں داخل نہیں ہیں اور ہمارے یہاں داخل ہیں۔ چلیے صاحب، یہ ایک مستقل بحث ہے شرح واقعہ کی، اسے غور سے سنیے آپ۔ کہتے ہیں امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک مرفقان اور قعبان یہ دونوں داخل نہیں ہیں غسل میں، کیوں؟ لأن الغایۃ لا تدخل تحت المغیہ، امام ظفر فرماتے ہیں کہ غایت مغیہ کے تحت نہیں داخل ہوتی، غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان كانت الغایۃ بحیث لو لم تدخل فیہا کلمۃ الا لم يتناولها صدر الکلام، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر غایت ایسی ہے کہ اس میں کلمہ الہ اگر داخل نہ ہو تو وہ صدر کلام کو شامل ہو، تو ایسی صورت میں غایت مغیہ کے تحت داخل نہ ہوگی، جیسے لیل روزے کی صورت میں۔ اور اگر وہ غایت ایسی ہے کہ اگر لم الہ داخل نہ ہو تو وہ شامل ہوگا صدر کلام، جیسے متنازع فی صورت میں، تو تدخل تحت المغیہ، تو اب غایت مغیہ کے تحت داخل ہوگی۔ سنیے ٹیڑھی ہوئی بات، امام ظفر فرماتے ہیں کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ جب غایت مغیہ میں داخل نہیں تو کیا فرمایا گیا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو ایدیکم یہ ید تو ہوا مغیہ، تم ہاتھوں کو دھو، الی المرفق یہ الی المرافق، کہاں تک دھو؟ کونی تک، تو یہ مرافق یا مرفق کیا ہوئی؟ غایت ہوئی۔ یہ جب ان کے ہاں غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے تو اب اسے دھونا ضروری نہیں ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ غایت مغیہ میں داخل ہے، اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ غایت مغیہ میں داخل ہونے کی دو صورتیں ہوں گی۔ یہ غایت یہ دیکھو کہ مغیہ کی جنس سے ہے یا مغیہ کی جنس سے نہیں ہے، یعنی اگر الہ اس کا ما بعد داخل نہ ہو تو یہ جو مغیہ ہے وہ غایت اس میں شامل ہوگی یا نہیں۔ اگر شامل نہیں ہے مغیہ میں، غایت شامل نہیں، صدر کلام سے مراد مغیہ، بھئی ید پہلے ہے نا تو صدر کلام ہوا اور وہی مغیہ ہے، تو اگر غایت کو ذکر نہ کیا جائے، الہ کے بعد غایت کو ذکر نہ کیا جائے تو یہ دیکھا جائے گا جو غایت ہے وہ مغیہ میں شامل ہے کہ نہیں۔ اگر مغیہ میں شامل نہیں ہے تو غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوگی،
جیسے روزے کا حکم دیا گیا اتم الصیام الی اللیل، تم روزہ پورا کرو کہاں تک؟ رات تک. تو صوم تو ہے مغیّہ، روزہ پورا کرو. الی اللیل کہاں تک پورا کرو؟ رات تک. اب یہ دیکھیے اگر الا یہاں نہ ہو تو یہ رات صوم میں داخل ہوگی؟ نہیں داخل ہوگی. روزہ تو دن کا رکھا جاتا ہے نا، تو تم روزہ پورا کرو. تو اب روزے کی جنس نہیں ہے لیل، لہذا اگر غایت ذکر نہ کی جائے تو صدر کلام کو یہ شامل نہیں ہوگی. لیل شامل نہیں ہے نا صوم میں، لہذا یہاں غایت مقیم میں داخل نہیں. اب تم روزہ پورا کرو. روزہ یہاں سے شروع ہوا ہمارا، یہاں سے شروع ہو گیا نا، یہاں سے بالکل سحری کا وقت ختم ہو گیا. اب سحری کا وقت ختم ہوا تو روزہ چل رہا ہمارا. اب یہ آ رہا یہ یہاں تک دن آیا، جب تک سورج غروب نہیں ہو رہا. دن ہے نا، نہار ہے. یہاں آتے آتے اب ظاہر سی بات ہے یہاں سے رات شروع ہو گئی، تو جس سیکنڈ سے رات شروع ہوگی وہیں روزہ پورا ہو جائے گا. کیا حکم دیا گیا تھا؟ اتم الصیام الی اللیل، رات تک پورا کرو. تو رات یہاں سے شروع ہوئی تو اب رات اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ رات صوم سے الگ ہے، خارج ہے. اگر الا نہ ہو تو یہ صدر کلام کو شامل نہیں ہے. تو جب صدر کلام کو غایت شامل نہ ہو، الا اگر ختم کر دیا جائے، الا کو ذکر نہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں غایت مغیم میں داخل نہیں ہوگی. تو یہاں اتم الصیام الی اللیل میں لیل صوم میں داخل نہیں. لیکن جب کہا گیا کہ فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، تم ہاتھوں کو دھو، تو بتاؤ ہاتھوں کا اطلاق، ہاتھ کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں عربی ہاتھ اٹھاؤ ذرا تھا، تو ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ ٹوٹ گیا اس کا. اگر یہاں سے ٹوٹ جاتا تب بھی کہتے ہیں ہاتھ ٹوٹ گیا، یہاں سے ٹوٹتا تب بھی کہتے ہیں ہاتھ ٹوٹ گیا، یہاں سے تب بھی کہتے ہیں. تو ہاتھ کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ پورے کے کناروں سے لے کر کے، سرے سے لے کر اور یہاں تک، بغل تک، یہ پورا ہاتھ ہے. اگر یہاں سے اکھڑ گیا تو یہ ہاتھ اکھڑ گیا. تو اگر یہاں الا ذکر نہ کیا جاتا تو بتاؤ یہ ہاتھ یہاں تک شامل ہوتا کہ نہیں؟ صدر کلام کو شامل ہوتا. تو اب یہاں یہ ایسی صورت ہے کہ اگر الا ذکر نہ کیا جائے تو یہ صدر کلام کو شامل ہے. تو اب یہاں جب الا ذکر کر دیا گیا تو اب یہ غایت جو ہے یہ مغیم میں داخل ہوگی. تو غایت کیا ہے؟ مرفق. اب مرفق جب ہے تو ظاہر سی بات ہے جب کہا فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، تو مرافق اب اس میں یہاں غایت مغیم میں داخل ہوگی، اور اب ہاتھوں کے ساتھ اس مرفق کو بھی دھونا ہوگا. اس لیے کہ یہ ماقبل کا جو حصہ ہے یہ بھی ہاتھ ہی میں شامل ہے، اس کو نکالا ہم نے مرفق کہہ کر کے. تو جس کا نام ہم نے لیا وہ شامل، یعنی وہ غایت ذکر کیا کی ہے مرفق، تو مرفق غسل ید میں شامل ہوگی. اسے آپ آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ، یہ تو وہ عبارت تھی جو انہوں نے ذکر کی. آپ یوں کہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا غایت اور مغیہ میں، اگر غایت مغیہ کی جنس سے ہے تو شامل غایت مغیہ میں، اور اگر غایت مغیہ کی جنس سے نہیں ہے تو شامل نہیں. اب فاغسلوا ایدیکم میں ید ہے، اور الی المرافق یہ مرفق اس کی جنس سے ہے، یہ بھی ہاتھ، یہ مرفق بھی ہاتھ، یہاں بھی یہ بھی ہاتھ. تو چونکہ اس کی جنس سے ہے لہذا مرفق غایت جو ہے وہ داخل رہے گی کس میں؟ مغیہ میں. گویا مرفق کو دھونا ضروری ہوگا. یہی بالکل کعب کا معاملہ ہوگا جو مرفق کا ہے. اور اگر غایت مغیہ کی جنس سے نہیں ہے تو غایت مغیہ میں داخل نہیں. جیسے اتم الصیام الی اللیل، لیل جنس صوم سے نہیں ہے، مرفق تو جنس ید سے ہے. تو جب مرفق جنس ید سے ہے تو مرفق شامل رہے گی، داخل رہے گی مغیہ میں. لیکن لیل صوم میں داخل نہیں، صوم کی جنس سے نہیں ہے، لہذا لیل صوم میں شامل نہیں ہے. تو وہاں روزے کو پورا کرو کہاں تک؟ رات تک. رات کا مطلب پوری رات شامل ہے اس میں نہیں، رات خارج ہے اس سے. اور ہاتھوں کو دھو مرفق تک، مرفق شامل ہے اس میں، داخل رہے گی. سنو اب عبارت دیکھو. ہاں، امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ لأن الغایۃ لا تدخل تحت المغیہ، وہ کہتے ہیں مرفق کا آپ داخل نہیں ہے، وضو میں فرض نہیں دھونا، اس لیے کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں نحن نقول ان کانت الغایۃ بحیث لو لم تدخل فیہا کلمۃ الہ، کہ اگر غایت ایسی ہے کہ وہاں کلمہ الہ داخل نہ ہو، لم فیہا کلمہ الہ، اگر الہ یعنی غایت کو ذکر نہ کیا جائے، کلمہ الہ داخل، تو لم یتناولھا صدر الکلام، تو صدر کلام کو وہ شامل نہ ہو، تو لم تدخل تحت المغیہ. تو اگر ایسی صورت ہو کہ صدر کلام کو شامل نہ ہو تو تحت مغیہ نہیں ہوگی.
داخل نہیں ہوگی. جیسے لیل صدر کلام کو شامل نہیں ہے تو وہ مغیّہ میں داخل نہیں ہے. کل لیل فی الصوم جیسے روزے کی صورت میں روزے کو حکم ہے رات کا معاملہ. وَإِن كَانَتْ بِحَيْثُ يَتَنَاوَلُهَا صدر کلام اور اگر وہ غایت ایسی ہے کہ صدر کلام کو شامل ہے جیسے متنازع فی کیا جو ہمارا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے. کون سا مسئلہ؟ ید اور مرفق والا. اس متنازع فی مسئلے کی صورت میں تدخل تحت المغیّہ تو وہاں غایت مغیّہ میں داخل ہوگی. بناءً کیوں؟ وجہ یہ ہے علی ان للنحویین فی الی اربعۃ مذاہب اس لیے کہ نحویوں کے نزدیک مذاہب الی کے 4 مذاہب ہیں. الی کے تعلق سے نحویوں کو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو الی کے بارے میں ان کے 4 مذہب نظر آتے ہیں. کیا کیا؟ یہ الاول دخول ما بعدہ ہے فی ما قبلہ. پہلا مذہب تو یہ ہے کہ ما بعد الی ما قبل الی میں داخل ہوگا. اصل اور حقیقت یہی ہے، یعنی جہاں الی ذکر کیا گیا ہے تو الی کا ایک ما قبل ہوگا اور الی کا ایک ما بعد. میں یہ کام کرتا رہا یہاں تک الی آ گیا تو اب الی کا ما بعد الی کے ما قبل میں داخل ہوگا یا نہیں؟ تو پہلا مذہب یہ ہے کہ داخل ہوگا. اصل اور حقیقت یہ ہے الا مجازن، لیکن نہیں اگر قرینہ موجود ہے تو داخل نہیں ہوگا. تو اصل کیا ہوا؟ دخول یا عدم دخول؟ دخول ایک مذہب. والثانی عدم الدخول اور دوسرا مذہب کیا ہے؟ عدم دخول، یعنی الی کا ما بعد الی کے ما قبل میں داخل نہیں ہے. اصل یہی ہے، حقیقت یہی ہے الا مجازن، لیکن کہیں قرینہ اگر ہو تو داخل ہو سکتا ہے. تو اصل کیا ہوا؟ عدم دخول. پہلا مذہب دخول اصل اور دوسرا مذہب عدم دخول. 2 مذہب ہو گئے الا مجازن. والثالث الاشتراک اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ یہ مشترک ہے. الی کا ما بعد ما قبل میں داخل بھی ہو سکتا ہے اور داخل نہیں بھی ہو سکتا. دونوں کا حکم ایک ہے. جب اشتراک کی صورت ہوتی ہے تو دونوں میں تساوی ہوتی ہے، چاہے یہ ہو چاہے یہ ہو. تو اشتراک ہے، مشترک ہے یہ دونوں. والرابع اور چوتھا مذہب یہ ہے کہ الدخول ان کان ما بعدہ من جنس ما قبلہ. اگر الی کا ما بعد ما قبل کی جنس ہے، الی کے ما قبل کی جنس ہے تب تو داخل ہوگا. الی کا ما بعد الی کے ما قبل میں. وعدمہ ان لم یکن اور اگر ایسا نہیں ہے تو داخل نہیں. کیسا نہیں ہے؟ الی کا ما بعد الی کے ما قبل کی جنس سے نہیں ہے تو داخل نہیں ہوگا. فہذا المذہب الرابع یوافق ما ذکرنا فی اللیل والمرافق. یہی چوتھا مذہب ہے جو ہماری ذکر کردہ دلیل اور ذکر کردہ تقریر کے موافق ہے لیل اور مرافق میں. ہم نے لیل میں بتاؤ لیل کو داخل کیا ہے کہ نہیں صوم میں؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ لیل صوم کی جنس میں نہیں ہے. اور ہم نے مرفق کو ید میں داخل کر دیا کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مرفق ید کی جنس ہے. تو یہ چوتھا مذہب جو ہے نحویوں کا، یہ نحویوں کا چوتھا مذہب ہماری تقریر کے اور ہماری دلیل کے موافق ہے. یہی ہم نے ذکر کیا. اب رہے پہلے دونوں مذہب، تو ایک میں دخول اصل عدم دخول مجاز، دوسرے میں عدم دخول اصل اور دخول مجاز. تو جب دخول اور عدم دخول دونوں ایک دوسرے سے معارض ہیں تو اذا تعارضا تساقطا. جب دونوں بدلے میں ایک میں دخول ہے ایک میں عدم دخول ہے تو دونوں متعارض ہو گئے نا. تو اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں، دونوں برابر ہو گئے، کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں ہوگی. اور اشتراک میں بھی تساوی ہوتی ہے تو کس کو ترجیح دیں؟ دخول کو یا عدم دخول کو؟ مشترک کے دونوں درجے برابر ہوتے ہیں. تو پہلی دوسری تیسری میں تساوی ہے، کسی کو کسی ترجیح نہیں، لیکن چوتھے میں ترجیح کی صورت ہے. ہم دیکھ لیں گے الی کا ما قبل کس جنس سے ہے اور الی کا ما بعد کی کیا جنس ہے. اگر دونوں کی جنس ایک ہے تو داخل، اور دونوں کی جنس الگ الگ ہے تو نہیں داخل. بس. وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأَوَّلُ لیکن پہلی تینوں مذہب جو ہیں نحویوں کے فَالْأَوَّلُ يُعَارِضُ الثَّانِي پہلے مذہب کا حال یہ ہے کہ وہ دوسرے کے معارض ہے اور دوسرا پہلے کے معارض ہے. فتساویہ تو دونوں متساوی ہو گئے لہذا وہ قابل اعتبار نہیں. والثالث اور تیسرا مذہب جو ہے اور جب تساویہ ایضاً وہ بھی تو تساوی کو واجب کرتا ہے لہذا اس میں بھی ترجیح نہیں پائی جائے گی. فوقع الشک لہذا شک واقع ہو گیا مواقع استعمال کلمہ الی میں. ففی مثل صورت اللیل فی الصوم لہذا رات والی صورت میں جو روزے کے اندر ذکر کیا اتم الصیام الی اللیل انما وقع الشک فی التناول وہاں شک واقع ہو گیا کہ وہ رات دن میں شامل ہے کہ نہیں. شک ہو گیا اور جب شک ہو گیا تو شک کی بنیاد پر داخل نہیں ہوگا. والدخول فلا یثبت التناول اور دخول نہیں
کل میں ففی مثل صورت اللیل، لہذا رات والی صورت میں جو صوم میں مذکور ہے، انما وقع الشک، یہاں شک واقع ہو گیا فی التناول، اس کے شامل ہونے میں شک ہو گیا، والدخول فلا یثبت التناول فی التناول والدخول، شامل ہونے میں اور داخل ہونے میں شک ہو گیا، کس میں؟ رات کے روزے میں داخل ہونے میں شک واقع ہو گیا، فلا یثبت التناول بالشک، لہذا تناول شک سے ثابت نہیں ہوگا، شک کی بنیاد پر ہم نہیں کہیں گے کہ رات داخل ہے روزے میں، شک ہو گیا۔ وفی مثل صورت النزاع، اور جو ہمارا زیر بحث مسئلہ چل رہا ہے کون سا؟ مرفق اور ید والا، اس مسئلے میں انما وقع شک فی الخروج، یہاں خروج میں شک ہو گیا، بھئی یہاں سے یہاں تک پورا ہاتھ ہے تو خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خروج میں شک ہو گیا، اور کوئی چیز شک سے خارج نہیں ہوتی، نہ شک سے داخل ہوگی نہ شک سے خارج ہوگی، فلا انما وقع شک فی الخروج، تو اب خروج میں شک واقع ہو گیا، بعد ما ثبت تناول صدر کلام، اس کے بعد کہ صدر کلام اس کو شامل ہے، صدر کلام ید ہے نا، اور یہ شامل ہے مرفق کو، تو جب یہ یقین کے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے کہ یہ مرفق کو شامل ہے، تو اب خارج ہم کیسے کریں؟ لہذا خارج ہونے میں شک ہو گیا، اور شک سے کوئی چیز خارج نہیں ہوگی۔ بعد ما ثبت تناول صدر الکلام والدخول فیہ، ہاں اس کے بعد کہ صدر کلام کو شامل ہے اور داخل ہے، اب خروج میں شک ہو گیا تو شک کی بنیاد پر خارج نہیں، فلا یخرج بالشک، لہذا شک کی بنیاد پر خارج نہ ہوگا۔ وما ذکروا انہا غایت الاسقاط، اور فقہا نے جو یہ دلیل پیش کی ہے غایت اسقاط والی، فمشہور فی الکتب، تو وہ کتب میں فقہ میں مشہور ہے، فلا نذکرہ، ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ایک دلیل انہوں نے اور دی، ایک تو دلیل یہ دی کہ اگر علاقہ معباد علاقی ماقبل کی جنس سے ہے تو غایت مغیم میں داخل، اور علاقہ معباد ماقبل کی جنس سے نہیں ہے تو غایت مغیم میں داخل نہیں۔ اور ایک دلیل یہ ہے کہ یہ غایت اسقاط ہے، اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ ما ورائے غایت کو ساقط کرنے کے لیے ہے، کسی چیز کا حکم ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک غایت اثبات ہوتی ہے اور ایک غایت اسقاط ہوتی ہے۔ غایت اثبات کا مطلب یہ کہ کسی حکم کو وہاں تک کھینچ کر پہنچا دینا، یہ غایت اثبات ہے۔ روزے کا حکم دیا، اب روزہ کہاں تک کھینچ کے چلا جائے گا؟ رات تک، حکم کو وہاں تک لے کے چلا گیا، یہ غایت اثبات۔ اور ایک غایت اسقاط ہے، غایت اس کا مطلب یہ تھا کہ غایت کے ما ورائے غایت کو ساقط کرنے کے لیے، تو اب ہاتھوں کو دھوتے ہوئے لاؤ، یہاں تک یہاں تک یہاں تک دھوتے ہوئے لاؤ، کہاں تک؟ مرفق، یعنی ما ورائے مرفق کو ساقط کرنے کے لیے لایا گیا۔ تو ما ورائے مرفق کیا ہے؟ مرفق کے اوپر کا حصہ، مرفق تو اس میں داخل رہا، تو غایت اسقاط کا مطلب یہ ہوا کہ ما ورائے غایت کو ساقط کرنے کے لیے دلیل لائی گئی ہے۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر بھی کوہنیوں کا دھونا کیا رہے گا؟ داخل رہے گا، کس میں؟ غسل ید میں۔